کیا کی؟ خبر کی، مجھے پلایا، مجھے کھلایا. اور تیرے کہیں خداوند کا جنہوں نے کیا ہوگا ان کو تو یہ کہا جائے گا کہاں بیٹھو میرے دائیں، اور جنہوں نے نہیں کیا کیا ہوگا انہیں کہاں بٹھایا جائے گا؟ بائیں ہاں. تو آج نمبر 1 کے چکر میں نہ پڑے، خود زندگی نہ بسر کریں، میں کو نکالیں اور چاہتا ہوں کو نکالیں، پرسکون زندگی بسر کریں جیسے خدا آپ کو بنا کر. اگر آپ ایسے کر رہے ہیں، دور میں ہیں یا کچھ ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کوئی دوسرے کو نظر انداز کرے. یقیناً میں تو سمجھتا کہ ایسا ہوتا ہے. نظر انداز تو ہوتے ہیں. جب میں نے آگے بڑھنا ہے تو پھر میں نے بہتوں کو کیا کرنا، اپنی راہ میں نظر انداز کر کے بڑھنا. آپ سوچیں گے کہ وہ فکر ماننا ہوگا، جو دوڑ رہا ہے وہ فکر ماننا ہوگا. کیوں نہ ہوگا وہ، کیونکہ دن رات اس کو ایک ہی خیال ہے، میں کیا کروں، کہاں نظر ہوں، کون سے سٹینڈ پہ، وکٹری کے نمبر 1 سٹینڈ، 1 نمبر. اور یہ سب حال پر، یعنی سب کچھ خود ہی قابض ہونا ہے، یعنی خود پر کیا ہونا ہے، قابض ہونا ہے، اور خود پسندی کا وہ رہا، یعنی میں خود پسند ہوں، خود پسندی ہے. اس ساری بات میں جہاں خود غرضی عوام کی کیا نظر آتی ہے، خود پسندی. آج دنیا، کیونکہ انقلاب یہ نہ باہر کے لیے بات نہیں ہو رہی، انقلاب کی بات پاکستان کے لیے نہیں ہو رہی، انقلاب کی بات کس کے لیے ہو رہی ہے، دنیا کے لیے. کیونکہ ارشاد اعظم یہ ہے، جاؤ جا کے قوموں کو شریعت بناؤ. قوموں تک جانا، ہمیں قوموں تک انجیل لے کے جانا، قوموں کو ہم نے شریعت بنانا ہے، قوموں کو ہم نے ٹیچ کرنا ہے، قوموں میں ہم نے پریچ کرنا ہے. ایک جگہ پہ نہیں رہنا، ایک جگہ پہ سٹک نہیں ہونا. آج دنیا خود غرضی کا خود جواب ہے. آج کی دنیا خود غرضی کا کیا ہے، جواب ہے. دیکھیں ہر کوئی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، آرام سے. میں نے جیسے پہلے نقشہ کہتے ہیں ملک کا، جو کچھ ہوتا ہے گھر میں کہتے ہیں ٹھیک ہے، سارے دن آ رہے، ساروں کے ساتھ ہے. کسی کو کچھ کہتے کوئی کر لے گا تو ٹھیک ہے. آج چرچ میں کروں خود بھی سب کچھ سنبھال کر کچھ کوئی نہیں بیٹھے گا. اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ سب کچھ سنبھال لے اور سب کچھ لے لے اور آرام سے بیٹھ جائے، تو یہ سوچ اس کی کون سی جگہ لیتی ہے، جی خود غرضی. یعنی ساری چیزیں، دنیا کی ساری چیزیں لے لوں، سب کچھ سمیٹ لوں، سب کچھ میرے پاس ہو، تو یہ اس کی کیا کون سی زندگی ہے، خود غرضی. ہمیں اپنی خودی سے آزاد ہونا ہے. آمین آمین. کس سے آزاد ہونا ہے، کس سے آزاد ہونا ہے، کیونکہ میرا خدا، میرا یسوع اس دنیا میں اس مقصد کو لے کے ہمارے پاس ہے. یاد رکھیں، ہمارا خدا اسی مقصد کو لے کے آیا، اس منصوبے کو لے کے دنیا میں آیا. کیا لے کے آیا، ہم کیا کریں. دوسرا کرنتھیوں 5:15 ہے. دوسرا کرنتھیوں 5:15 میں ہم دیکھتے ہیں وہ اس لیے سب کے واسطے ہوا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ. غور سے سنیں، پھر میں اس کو دہرانے لگا تاکہ آپ آج کے مضمون کو جو میں سنا رہا ہوں، وہ اس لیے سب کے واسطے ہوا جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جیے، بلکہ اس لیے جو ان کے لیے ان کے واسطے ہوا، جو ان کے واسطے ہوا اور پھر جیتے. آمین. آپ جو جیتے ہیں، میں ہوں یا آپ ہیں، ہمیں کہا گیا خداوند یسوع مسیح اس لیے ہوا، اس لیے پھر سے جی اٹھا کہ ہم اپنے لیے نہ جیے بلکہ کس کے لیے جیے، اور یہ وہ مقصد لے کے آیا، یہ وہ پلان لے کے آیا کہ ہم اس دنیا میں خود غرضانہ زندگی سے کیا ہوں،
نکلے اور اوروں پر نگاہ کریں، دنیا پر نگاہ کریں، دنیا کیا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کیسے مر رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، اور میں اپنی جگہ سکون سے زندگی بسر کر رہا ہوں۔ اے سی چل رہا ہے، اے سی بند ہوتا ہے یا بجلی بند ہوتی ہے تو یو پی ایس چل جاتا ہے۔ وہ اگر ساتھ نہ دے تو پھر ہمارے پاس آج کل بیٹری والے آ گئے ہیں، پنکھے کا سکون، یعنی ہم سکون کو اپنے سارے طریقوں سے لانے کی کیا کریں کوشش۔ جب تک خود جلیں گے نہیں نا، آپ کو جلتے ہوئے کی قدر نہیں ہوگی، آپ خود نہیں نہ مریں گے کسی ایریے میں، آپ کو مرے ہوئے کی علم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی زندگی پہ خود زخم نہیں نہ آئے گا، آپ کسی کے زخم کا درد نہیں لے سکتے۔ اگر آپ کی زندگی میں خود آزمائش نہیں نہ آئی اور آپ اس میں سے نہیں نکلے، آپ کسی کے آزمائش کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی زندگی میں خود کسی ایسے دکھ کو آپ نے نہیں دیکھا، آپ کسی دکھی کا دکھ بانٹ نہیں سکتے۔ کیوں؟ آپ اپنے آپ کو دکھ میں آنے نہیں دیتے۔ آپ کے پاس مصنوعیت میں سب کچھ، پیسے سے آپ سب کچھ لے رہے ہیں، پیسے سے آپ سب کچھ کر رہے ہیں، پیسے ڈالتے ہیں جیسے پنجابی جی کے انی پائی ہوگی، یعنی پیسہ آپ کو ذات کے لیے، اپنے لیے اس طرح سے ملتا ہے جیسے درخت سے پت جڑ میں کیا گرتے ہیں، پتے گرتے ہیں، اور آپ ایسے اس کو پھینک رہے ہوتے ہیں جیسے شادی بیاہوں پہ ویلے پھینکتے ہیں، یا یوں کہیں دنیا میں محاورہ ہے مالے مفضلے کرا، کمایا بھی نہیں تو لانڈا کی دھوکے ہے نا، پیو کمان لہذا نا جتوں مرضی دے ہوئے اسی نے کمپیوٹر چلانا ہے۔ کی چلانا ہے؟ کمپیوٹر نہیں، کمپیوٹر چلانا ہے۔ یہ کمپیوٹر میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں نا، یہ کمپیوٹر کے معنی کہ میں نے اپنی ساری چیزیں چلانی ہیں، میری جان و سکون ہوئے، گرجے نیچے میں جانا، چٹی مرضی ازمائش ہے، پادریاں سے میں بوجھ پا دینا ہے، بشوا سے پا دینا ہے، دعا کرنا ہے، دنیا سے دعائیاں سور میں نے کہہ دینا ہے، میرے لیے دعا کرو، میں نو قسم دے میں گرتے چپا دینا، اپنے لیے میں خدا منہ نہیں دے کر تو آڈے موڑے تے رکھ کے بندوق چلانا۔ چیک پہلے آپ کو خود کو چینج کی ضرورت ہے، تبدیلی کی ضرورت ہے، میں مارنے کی ضرورت ہے اور چاہتوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، پھر آپ کو سکون ہے، پھر آپ کی زندگی میں سکون ہے۔ آپ کا یہ سکون کیوں ہوا تھا اور کیوں زندہ ہوا تھا؟ تاکہ آپ دوسروں کے لیے زندہ رہیں۔ کس کے لیے زندہ رہیں؟ دوسروں کے لیے۔ وہ اس لیے آیا کہ آپ کو دوسروں کے لیے۔ آج دنیا میں ہونے والے خوفناک مسائل پر غور کریں۔ میں نے بڑی نگاہ کی، میں نے موجودہ حالات کو دیکھا ہے اور میں نے دیکھا کہ دنیا کن حالات میں سے گزری، مثلا بھوک و افلاس اور جنگ و جدل، مصیبت، غلامی، ظلم و تشدد، قتل و غارت، دہشت گردی اور دیگر لاتعداد مسائل ہیں۔ ان کے علاوہ پرابلم ہی پرابلم، دنیا پرابلم کا ایک کیا ہے مکسچر بن چکا ہے، ہر طرف پرابلم ہی پرابلم ہے۔ میں نے ایسے میں خدا سے پوچھا، جب ان حالات پہ غور کیا، میں نے کہا خداوند تو یہ کیسے سب کچھ دے کر خاموش رہتا ہے؟ اتنا کچھ ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، تو کیوں خاموش ہے؟ کیسے خاموش رہتا ہے اور کچھ نہیں کرتا؟ اتنا دنیا کے حالات بگڑے وقت تو کچھ نہیں کرتا۔ خدا نے میری روح میں کہا میں لوگوں کے ذریعے کام کرتا ہوں۔ میں کن کے ذریعے کام کرتا ہوں؟ سن لیجیے خدا کا جواب، میں نہیں چینج کروں گا، میں نہیں تبدیل کروں گا، میں حالات کو نہیں بدلوں گا، میں کن کے ذریعے تبدیلی لاتا ہوں؟ لوگوں کے ذریعے۔ اگر یسوع نے ہی دنیا تک جیل پہنچانی تھی تو پہنچ گئی تھی اس کے آنے سے۔ اور آپ کو یاد ہے جب یسوع سعود فرما گیا تو کہا جاتا ہے کسی خادم کا کہنا ہے، شاید اس نے رویا نہیں دیکھا، اور اس نے کہا جب خداوند اوپر اٹھائے گئے فرشتوں نے بڑا ویلکم کیا واپس کی واپسی کا، اور انہوں نے ایک بات بڑی حیرانگی سے پوچھی کہ خداوند تو خود گیا ہے اور واپس آ گیا اور دنیا میں دوسرے 11 لوگ چھوڑ کے آئے تیار کر کے، تھے تو 12، ایک آپ کو پتہ نا بیچ میں